حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ حفیظ جالندھری کے حوالے سے کچھ یادیں، کچھ باتیں، اندازے بیاں کی زبانی۔ یہ 1949 کی بات ہے، جب میں اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ صدر میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ ہمارے ماسٹر صاحب ہفتے میں ایک روز ڈھیر ساری کتابیں لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ اسکول کی لائبریری کی کتابیں بچوں کے لیے لکھے گئے منظوم و منشور ادب پر مشتمل تھیں۔ ان کے اجراء کا طریقہ کار یہ تھا کہ ماسٹر صاحب اس ڈھیر میں سے کوئی کتاب اٹھاتے، کتاب کا نام بآواز بلند پکارتے اور کہتے کسے چاہیے۔ اس پر 1، 2 یا 4 لڑکے ہاتھ اٹھاتے اور ان میں سے کسی ایک کو کتاب دے دی جاتی۔ اس ڈھیر میں سے 15-20 کتابیں جاری کی جاتی اور پھر آئندہ ہفتے وہی ڈھیر واپس آ جاتا۔ لڑکے جو کتابیں پڑھ کر واپس لاتے وہ بھی اس ڈھیر میں شامل کر لی جاتی اور بولی کا یہی سلسلہ از سر نو شروع ہو جاتا۔ ان کتابوں میں ایک کتاب ایسی بھی تھی کہ ماسٹر صاحب جب اس کتاب کا نام لیتے تو تقریباً سب لڑکوں کے ہاتھ بلند ہو جاتے، لیکن چونکہ اس کی ایک ہی جلد اسکول کی لائبریری میں تھی، اسی لیے ایک ہفتے کے لیے ایک ہی لڑکا اسے لے جا سکتا تھا۔ میں بھی ہر ہفتے اس کتاب کے حصول کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا اور ناکام رہتا۔ آخر ایک ہفتے مجھے وہ کتاب مل گئی۔ یہ کتاب بچوں کے لیے لکھی ہوئی حفیظ جالندھری صاحب کی نظمیں تھیں۔ حفیظ کے کلام سے یہ میرا پہلا تعارف تھا۔ وہ ہفتہ اس طرح گزرا جیسے مجھے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ جب میں کالج میں داخل ہوا، ان دنوں ایک بک سٹال پر نغمہ زار دیکھی، فوراً خرید لی اور چند دن میں پڑھ لی۔ بہت متاثر ہوا۔ کچھ عرصہ بعد لائل پور میں کاٹن ملز کا انڈو پاک مشاعرہ سننے گیا۔ یہ مشاعرہ 2 الگ الگ نشستوں میں ہوا۔ پہلی رات داخلہ دعوت نامہ کے ذریعے تھا۔ اب فیصل آباد کے ایک صحافی کے سفارشی خط پر ہمیں مشاعرہ گاہ میں کس دقت سے مشاعرہ گاہ میں جانے کی اجازت ملی۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کے بعد ایک اور اکتا دینے والا مشاعرہ شروع ہوا اور ختم ہونے ہی میں نہیں آتا تھا۔ سامعین تھکے جاتے تھے، ہاؤ ہو شروع ہو چکی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، موسم خشک تھا، سیاہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے اور ستارے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے جب حفیظ صاحب کو پکارا گیا۔ ان کے مائک پر آتے ہی ابھی تو میں جوان ہوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حفیظ صاحب نے غالباً مشرق کی افق سے اٹھتی ہوئی بدلیوں کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے ابھی تو میں جوان ہوں شروع کر دی۔ یہ نظم میں نغمہ زار سے کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا، مگر وہ کالی کالی بدلیاں افق پہ ہو گئیں ایاں سے نظم کے اختتام پر جس حظ کی کیفیت میں نے محسوس کی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ پھر میں لاہور آ گیا اور حفیظ صاحب کی اکثر کتابیں کالج کی لائبریری سے لے کر پڑھ ڈالی اور متعدد غزلیں اور نظمیں یاد ہو گئیں۔ جی ہاں، میں نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان میں کوئی ایسی خوبی تھی کہ وہ خود بخود یاد ہو جاتی تھیں۔ ایم اے کا امتحان پاس کرنے کے چند دن بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرار ہو گیا۔ یہاں مرزا منور سے پہلے نشست و برخاست اور پھر طویل نشستوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ ان دنوں مرزا صاحب ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے اور حفیظ صاحب کے بنگلے کی انیکسی میں مقیم تھے۔ ایک دن مرزا صاحب اپنی ایک غزل مجھے سنا رہے تھے۔ جب اس شعر پر پہنچے، وہی سمجھا ہوں تم جو کچھ ہو یارو، تمہیں کیوں بدگمانی ہو گئی ہے، تو میں نے داد دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ شعر آپ کا ہے یا حفیظ جالندھری کا۔ مرزا صاحب نے یہ داد یا بیداد اسی شام حفیظ صاحب کے گوش گزار کی، جس پر حفیظ صاحب نے کہا کہ یہ شخص کون ہے جو میرے شعر کو اتنا سمجھتا ہے۔ اگلے ہی روز حفیظ صاحب مجھ سے ملنے گورنمنٹ کالج تشریف لائے اور یوں میرا ان سے حاضرانہ نیازمندی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حفیظ کے ادبی مرتبے سے کوئی بدقسمت ہی ناواقف ہوگا۔ جس شخص کا قلم نغمہ زار، سوز و ساز، تلخہ بشیری اور چراغ سحر جیسے نظموں، غزلوں اور گیتوں کے مجموعے اور شاہ نامہ اسلام جیسی طویل ماہرانہ اور مستند ملی نظم اور ترانے جیسے اعلیٰ پائے کی کتابیں اردو ادب کی تاریخ کو عطا کرے، اس کے ادبی مقام کے بارے میں مختلف آراء نہیں ہونی چاہیے۔ مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف اہل زبان اور نقاد ادب بھی اپنی کتابوں میں ان پر نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔
حفیظ صاحب کے اہل زبان شعراء سے جو معارکے ہوئے اور ان معارکوں میں جو گھمسان کرن پڑا وہ آج کی تاریخ کا حصہ ہے۔ انہی معارکوں نے ان سے یہ کہلوایا تھا کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ لیکن انسانوں کی نفسیات کا مطالعہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے۔ کئی الہ آبادی، لکھنوی اور بریلوی نقادوں نے انہیں آج تک نہیں مانا اور انہیں پڑھے بغیر میں نہ مانوں کی تکرار کیے جاتے ہیں۔ یہی حالت جدید لکھنے والوں کی ہے۔ انہیں میں ایک حد تک معذور سمجھتا ہوں۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے، شاعری کے معیار بہت بدل گئے ہیں، یا کم از کم سمجھا یہی جاتا ہے کہ بالکل بدل گئے ہیں۔ یورپ میں 2 عالمی جنگوں کے بھیانک تجربات ہوئے۔ ان کی وجہ سے یہاں کے شاعروں نے اپنے ماحول کو پوری طرح سے جانے بغیر انہی کے انداز میں شاعری شروع کر دی۔ حفیظ کی شاعری تو اپنی سرزمین سے پھوٹی ہے اور اسی سرزمین کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اس میں سنائی دیتی ہے۔ اس لیے حفیظ کی شاعری اور جدید شعراء کی شاعری میں فرق تو ہونا چاہیے۔ اور پھر آج کل پڑھنے کی ضرورت بھی کون محسوس کرتا ہے؟ کبھی کسی معاشرے میں حفیظ سے 1-2 غزلیں نظمیں سن لیں، رائے قائم کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اب بدقسمتی سے حفیظ مشاعروں میں اپنی وہ غزلیں سناتے جو داغ کے رنگ سے زیادہ قریب ہیں، جس کا سبب بھی نفسیاتی ہے کہ حفیظ کسی زمانے میں داغ جیسے شاعر بننا چاہتے تھے، لیکن حفیظ کا بہترین کلام یہ نہیں ہے۔ مگر بہترین کلام کو پہچاننے کے لیے ہمارے عہد کا نقاد محنت کیوں کرے؟ حفیظ کی بہترین غزلیں وہ ہیں جن میں تلخی کو ہنسی کے ساتھ ترکیب دے کر تلخہ بشیریں بنایا گیا ہے۔ مسلسل بتوں کی تمنا کیے جا، مسلسل خدا کو پکارے چلا جا۔ حشر کے دن بھی اے حفیظ اگر، حشر کے دن بھی اے حفیظ اگر، ہر کوئی بے گناہ بن بیٹھا۔ بت خانہ سامنے ہو تو لے کر خدا کا نام، ہے کوئی کام جس کو مسلمان نہ کر سکے۔ جب کوئی تازہ مصیبت ٹوٹتی ہے اے حفیظ، ایک عادت ہے خدا کو یاد کر لیتا ہوں میں۔ یاروں کی برہمی پہ ہنسی آ گئی حفیظ، یاروں کی برہمی پہ ہنسی آ گئی حفیظ، یہ مجھ سے ایک اور بڑی بات ہو گئی۔ مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا، مجھ کو ملتا بھی کیا سزا کے سوا۔ زندگی سے نپٹ رہا ہوں ابھی، موت کیا ہے میری بلا جانے۔ دوستی ہی میں دشمنی بھی ہو، یہ نئی رسم و راہ مشکل ہے۔ لیکن محض یہی کچھ نہیں، کہیں محض تلخی ہے تو اس میں شعریت ہے، اور کہیں شیرینی ہے تو وہ بھی تاثر سے خالی نہیں۔ حفیظ کی نظمیں اور موضوعات اور ہستیوں کے تنوع کے اعتبار سے اپنے ہم عصر شاعروں میں سب سے آگے ہیں۔ بات اگر حیات کے تجربات کی گنتی تک محدود ہے پھر تو شاید یقین سے دعویٰ نہ کیا جا سکے، لیکن شاعری میں محض خارجی حیات کے تجربات اپنے طور پر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ حیات کا موضوع سے گہرا رابطہ ہوتا ہے، بلکہ حیات اور موضوع مل جل کر یوں ایک ہو جاتے ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حفیظ جلندھری کی نظموں میں ہر جگہ حیات موضوع سے ایک ناقابل شکست تعلق رکھتی ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نظم کا تاثر موضوع کی وجہ سے ہے، آہنگ کے سبب سے ہے یا حیات نے پیدا کیا ہے۔ حفیظ کے گیتوں نے اس صنف کو تھیٹروں کی دنیا سے اٹھا کر انہیں ادبی وقار بخشا ہے۔ انہوں نے بھاشا کے الفاظ کو خارج کر دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ گیت خالص اردو زبان میں بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے گیتوں کو جس طرح مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے وہ خاصے کی چیز ہے۔ غرض یہ کہ حفیظ کی غزلوں، نظموں اور گیتوں نے اردو شاعری میں نئے نئے رجحانات پیدا کیے ہیں، اور ہمارے شعراء کی ایک پوری نسل ہے جو ان سے متاثر ہوئی ہے۔ حفیظ کا شاہ نامہ بھی ایک غیر معمولی کاوش ہے۔ 4 جلدوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران تاریخ اسلامی کے واقعات بڑی شرح و بسط سے بیان ہوئے ہیں، جن کے لیے قرآن پاک، احادیث اور مستند تاریخی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ شاہ نامہ اسلام کو بعض لوگوں نے طنز و تاریز کا ہدف بنایا ہے،
اور بعض لوگوں نے اس کی شعری حیثیت پر اعتراضات کیے۔ تعریض کرنے والوں نے اپنے رشک و حسد کی آمیزش سے بھری عمارتیں تیار کی ہیں، اس لیے قابل اعتنا نہیں۔ حفیظ کا آخری شعری مجموعہ چراغ سحر ہے، اور حفیظ ہی کیا، ہم سب چراغ سحر ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ حفیظ کی خدمات کے صلے میں حفیظ اکیڈمی قائم کرے۔ خالق ترانہ پاکستان کو کم از کم ہم یہی خراج پیش کریں تو بڑی بات ہوگی۔ علاوہ ازیں ان کی تمام کتابوں کو اہتمام سے از سر نو شائع کرنے کا بندوبست کیا جائے، خصوصاً شاہ نامہ اسلام کی جلدیں سرکاری امداد سے کم قیمت پر چھاپی جائیں اور انہیں نصابات میں شامل کیا جائے۔